بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ آج میں اپنا ایک تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب پڑھتا تھا مدرسے میں تو اس زمانے میں ایک کتاب ہوتی تھی، وہ کتاب تو تھی گرامر کی۔ اس میں ایک سینٹنس ہوتا تھا، من ہوا ناس ہو کا خیر لکا میں من ہوا باد ہو کا۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہاری تعریف کرتا ہے اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو آدمی تمہاری کرٹیسائز کرتا ہے۔ تو جب میں نے پڑھا تھا، وہ بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ مدرسے میں داخل ہوا تھا میں 1938 میں۔ اس کے بعد جو میرا تجربہ ہوا وہ واقعتاً یہی تھا کہ جو تنقید کرے وہ زیادہ اچھا خواہ تمہارا جو تمہاری تعریف کرے۔ میں نے خود اپنے بارے میں محسوس کیا کہ تنقید سے زیادہ فائدہ ہوا اس کو اپنی زندگی میں۔ تو میں نے ایک صاحب کو، چونکہ میرا کام تھا لکھنا پڑھنا، ایک صاحب کو باقاعدہ مقرر کیا میں نے، ان کو مشاہرہ دے کر کہ وہ میری تنقید کریں، اسی لیے ایز اے کرٹیک۔ تو یہ بات ہے 1990۔ تو ایک لطیفہ میں عرض کروں گا کہ وہ اس زمانے میں عرب گئے ایک بار، تو عرب شیخ نے پوچھا کہ تم انڈیا میں کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انا ناقد اکبر ناقدین فی الہند، انا ناقد اکبر ناقدین فی الہند، انڈیا کے سب سے بڑے کرٹیک کا میں کرٹیک ہوں۔ میرے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں ہر ایک کی تنقید کرتا ہوں۔ تو یہ اس کو لے کر انہوں نے کہا تھا انا ناقد اکبر ناقدین فی الہند۔ تو اس پر میں نے بہت سوچا کہ یہ تعریف کیا چیز ہے اور تنقید کیا چیز ہے۔ تو میں نے اپنے تجربے میں پایا کہ اگر کسی کی تعریف کی جائے تو اس کو وہ بالکل ریئل سمجھ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ گھر میں کوئی صفائی کرنے والا ہے، جھاڑو دینے والا، اس کی تعریف کر دیں آپ تو سمجھیں کہ واقعی میں بہت اچھا جھاڑو دینے والا ہوں۔ یعنی تعریف کو وہ عام طور پر آدمی تعریف کرتا ہے تو تھوڑا اچھا الفاظ بول دیتا ہے تو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل ایسی بھی سچ بھی ایسی ہوں۔ لیکن جب تنقید کرے تو الٹا ہوتا ہے، کرٹیسائز کرے تو الٹا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جو کرٹیسائز کی جا رہی ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط سمجھ لیتا ہے، تعریف کو بڑھا کے سمجھتا ہے اور تنقید کو الٹا سمجھ لیتا ہے۔ تو مجھے سب سے اچھا اس معاملے میں جو ملا مثال وہ ایک صحابی کی مثال تھی۔ ایک صحابی جس کا نام ہے ابو الدرداء، یہ ٹاپ کے صحابی تھے ابو الدرداء۔ تو ابو الدرداء نے کہا کہ جو شخص دوسروں پر تنقید کرے گا
یعنی دوسروں کی ہیمرنگ کرے، اسی کے لیے جائز ہے جو باہر تو دوسروں کی ہیمرنگ کرے، جب گھر اندر آئے تو اپنی اس سے بھی زیادہ ہیمرنگ کرے، یعنی باہر دوسروں کی ہیمرنگ، لیکن جب اندر آئے تو اس سے بھی زیادہ اپنی ہیمرنگ کرے. ابو درداء نے کہا تھا، یہ ٹاپ کے صحابی ہیں. تو اس سے میں نے سمجھ لیا کہ آدمی کی پہچان کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ جب اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو وہ کیسا رہتا ہے، اور جب اس کی پریس کی جاتی ہے تو وہ کیسا رہتا ہے. سب سے اچھا کرائٹیرین میرے خیال سے یہی ہے، سب سے اچھا. تو میں نے اپنی زندگی میں اسی کو اصول بنا لیا. تو جن کو میں نے بلایا تھا اس کے اپنے کرٹیک کے طور پر، ان کا نام تھا وہ انیس لقمان ندوی. انیس لقمان ندوی وہ عربی بھی جانتے تھے اور انگلش بھی جانتے تھے، اور بہت اچھا ان کی اسٹڈی تھی. تو ان کی تنقیدوں سے میں نے بہت فائدہ ہوا اس کو، کیونکہ میری عادت یہ بن گئی کہ تنقید کو کوئی کرے یا کوئی تعریف کرے، دونوں کو میں اپنی سانس لیتا تھا. یہ سوچتا تھا میں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ آدمی وہ کیسی ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کیسی ہے. مثلاً مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ندوہ کے لوگوں کا جلسہ تھا، اس میں ایک تھے اسحاق جلیس ندوی. اسحاق جلیس ندوی تھا اس میں، دلی میں نہیں تھا وہ، کہیں اور تھا. وہ ندوی لوگوں کا گروپ تھا اس میں. تو اسٹیج پہ ایک صاحب آئے، وہ لگے میری تعریف کرنے، آنسو بہنے لگے میری آنکھوں سے. تو اسحاق جلیس ندوی نے ان سے کہا کہ دیکھو ان کا کیا حال ہے، تم تعریف کر رہے ہو اور رو رہے ہیں. آنسو بہہ رہے تھے میری آنکھوں سے. تو انہوں نے ان کی یہ بات کہی. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا اپنا مزاج بنایا. مجھے کبھی تعریف سے کبھی خوشی نہیں ہوئی، کبھی تعریف کو میں نے لیا ہی نہیں زیادہ سیریسلی. لیکن جو کوئی تنقید کرتا تھا تو اس کو میں بہت غور سے سنتا تھا. یہ میرا طریقہ بن گیا ہے. تو لوگوں میں مشہور ہوا کہ میں بہت زیادہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ الٹا تھا. میں نے کبھی بھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھا، اپنے کو ہمیشہ گھٹا کے سمجھا. میرا مزاج وہی بنا جو حضرت ابو درداء کا تھا، کہ باہر تو میں تنقید کرتا تھا لوگوں کی، اندر آتا تھا، اندر کے معنی کہ جب اپنے بارے میں خود سوچتا تھا تو میں اپنے اس سے زیادہ بڑھ کر کرٹیسائز کرتا اپنے اوپر، خود اپنے اوپر. تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا نقد، قافتو ینقتو، اس کے معنی وہی ہے جو میں کہتا ہوں اس کو ہیمرنگ، کہ باہر تو ہیمرنگ کرے دوسرے کی، اندر آئے تو اس سے بھی زیادہ ہیمرنگ کرے خود اپنے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس تجربے سے میں نے یہ بنائی، یہ نظریہ بنایا کہ اگر کوئی اپنے آدمی اپنے کو سمجھنا چاہے کہ میں کیا ہوں، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو سمجھنا چاہے کہ میں کس درجے پہ ہوں، میرا کیا حال ہے،
تو سب سے اچھا جو کرائٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ جب میری تعریف کی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے، اور جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر کرٹیسائز پر کرنے پر مجھے غصہ آتا ہو تو مجھ سے زیادہ برا آدمی کوئی نہیں ہو۔ اگر کرٹیسائز پر مجھے سیلف وہ یعنی سیلف خود اپنے کو محاسبہ کرنے کے بجائے بجائے اپنے کو سوچوں میں کیا ہوں، تو وہ صحیح ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری پیدائش ہوئی تھی 1925 میں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ 1925 میں بھی پیدائش ہوئی تھی تو میرا کیا حال ہوگا۔ تو اب میری کوئی امنگ نہیں، کوئی شوق نہیں، صرف میرا صبح شام یہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ اپنے بارے میں سوچنا کہ میں کیا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، تو یہی سوچتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ لوگ زندگی میں چاہے مشن میں جہاں بھی ہوں، زندگی میں ہوں یا مشن میں ہوں، سیلف کرٹیک بڑھیے، سیلف کرٹیک یعنی اپنی تنقید خود کرنے والا، اپنے کو خود جانچنے والا، اپنا خود احتساب کرنے والا۔ لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو تو خوب تنقید کریں گے، لیکن ان کے اوپر تنقید کیا تو فوراً وہ بڑک جائے گی، غصہ ہو جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ آدمی کو یہ جانچنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں، کتنا زیادہ میرے اندر یہ ہے مادہ کہ میں اپنے خلاف کسی چیز کو سنتا ہوں یا نہیں سنتا۔ اسی کا سب سے زیادہ مجھے دھیان ہونا چاہیے۔ تو میں سوچتا تھا کہ آج میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو، تو سب سے بڑی نصیحت مجھے یہ نظر آئی کہ اپنا محاسبہ کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں محاسبہ، اردو میں کہتے ہیں احتساب۔ احتساب کے معنی محاسبہ کا نہیں ہے، کیونکہ اردو میں راج ہو گیا ہے۔ تو اردو کے لحاظ سے اپنا احتساب، عربی کے لحاظ سے اپنا محاسبہ، انگریزی کے لحاظ سے سیلف کرٹیسزم۔ کیونکہ دیکھیے انسان جو پیدا ہوا ہے وہ یقیناً مرے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ مرے۔ میرے باپ کا کہتے تھے کہ میرے باپ جو بوڑھا ہو کے بڑے تھے اور بہت ہی نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، زمیندار تھے وہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کو منہ دکھانا ہے ہر بات میں، وہ خدا کو منہ دکھانا ہے، یعنی اپنا احتساب کرو اور یاد رکھو وہ جو کہتے تھے اسی ویسے ایک آیت ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان پیدا کیے، جس دن تمام انسان
کھڑا کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. اس تصور سے یعنی بدن میں رونگٹے کھڑے ہوتے کہ جس کائنات کا جو خالق ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کی ہے، یعنی اس کے سامنے کھڑا ہونا، یہ سوچ کر آدمی ایک دم بدحواس ہوتا ہے. تو ہمارے باپ کہتے تھے کہ خدا کا منہ دکھانا ہے، اور میں کہوں گا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے جب کہ تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تو بس یہی سوچنا چاہیے آدمی کو. اور حضرت عمر نے کہا کہ حاسب قبل ان تحاسبوا، حاسب قبل ان تحاسبوا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کر لو، اپنے کو خود جانچ لو اس سے پہلے کہ خدا تم کو جانچے. اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ خدا کے سامنے تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو یہی نصیحت آخری طور پر میری ہے سب کے لیے کہ ہر ایک بدون وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے، اپنا کرٹیسزم کرے اور دیکھے کہ میں کیا اللہ کے سامنے کیسا ہوا، اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا، اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا. تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے. وزنوا قبل ان توزنوا، اور اپنے کو تول لو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے. یہ غالب حضرت عمر کا قول ہے. تو آج 19 جولائی ہے 2020. مجھے نہیں معلوم کہ میری آپ سے ابھی کتنی ملاقات مقدر ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سے میری اور کتنی ملاقاتیں مقدر ہیں، لیکن میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس مشن میں، وہ جن لوگوں نے اس مشن میں میرا ساتھ دیا میرے بہت زیادہ محسن ہیں، کیونکہ اگر مجھے ساتھی نہیں ملتے تو میں کوئی مشن چلا نہیں سکتا تھا. ساتھیوں کی وجہ سے ممکن ہوا کہ میں ایک مشن چلا پایا یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا. یعنی میں جب گیا تھا اعظم گڑھ سے لاہور، تو مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ میں جب گیا تھا اعظم گڑھ طرف سے، وہ کوئی 1940 کے لگ بھگ کا زمانہ تھا. وہ ایگزیکٹ تاریخ تو مجھے یاد نہیں، لیکن 1940 کے لگ بھگ دوران گیا تھا میں. اس وقت میں علی گڑھ اعظم گڑھ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا. تو ٹرین کے ذریعے سفر کیا تھا میں نے، پھر یہاں سے لاہور تک ٹرین سے گیا تھا میں.
تو مجھے یاد ہے کہ کئی اسٹیشن میں پیدل چلا تھا، اور جہاں کہیں اونچ نیچ ہوتی تھی تو میں کودتا پھاتا جاتا تھا، یعنی کودتا پھاتا میں نے سفر کیا تھا، یہاں تک کہ میں لاہور پہنچ گیا. تو وہ زمانہ تھا. اور آج کا زمانہ سب مجھے یاد آتا ہے، ایک دم صاف صاف یاد آتا ہے کہ میں نے کیسے سفر کیا تھا. تو ایسے ہی حال ہر ایک کو ہونے والا ہے، جو میرا ہوا بڑھاپے کی شکل وہی سب کو ہونے والا ہے. یاد رکھیے کسی کا اس معاملے میں کوئی ایگزمپشن نہیں. ہر آدمی جو پیدا ہوا وہ جوان ہوگا، جو جوان ہوا وہ بوڑھا ہوگا، جو بوڑھا تک پہنچا وہ مرے گا. یہ سب ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، اس میں کسی کا ایگزمپشن نہیں. تو میں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنا اس اعتبار سے جانچے اپنے آپ کو کہ کیا وہ پریس سے خوش ہوتا ہے. پریس سے خوش ہونا سب سے بری عادت ہے. کرٹیسزم کو لیجیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المومن مرآت المومن، المومن مرآت المومن. مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یہ بہت اچھی تشبیہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینہ آپ کو ایز اٹ از بتا دے گا، یہاں آپ کے اسپاٹ کوئی ہے تو بتائے گا اسپاٹ ہے. تو اس سے آئینہ بالکل ایسے جو بتاتا ہے آپ کو، ایسے ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے. تو میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ کرسچنس کو کبھی برا نہ مانیے، افرڈ مت ہوئیے. کرسچنس کو برا نہ مانیے، کبھی افرڈ مت ہوئیے، بلکہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچیے کہ کیا یہ میرا بات ہے. مثلاً میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے بارے میں کہا پہلے کہتے تھے لوگ میں بہت جلد غصہ ہوتا ہوں. تو میں نے سوچ کے میں نے پایا کہ واقعتاً میں بہت جلد غصہ ہو جاتا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ادھیڑ ڈالا اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے. اپنے کو میں نے بہت ہی زیادہ اپنی ہیمرنگ کی. میں ہیمرنگ کرتا تھا لوگوں کی، لیکن جب یہ سمجھ میں آیا تو میں سیلف ہیمرنگ میرا طریقہ بن گیا. سیلف ہیمرنگ، اپنے آپ کو ادھیڑنا، اپنا محاسبہ کرنا. تو آپ سب لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ سیلف ہیمرنگ کا طریقہ اختیار کیجیے. اور آپ لوگ چونکہ ایک مشن میں ہیں، مشن، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اختلاف کو ہرگز ایکسکیوز مت بنائیے. اختلاف کو ہرگز ایکسکیوز مت بنائیے. اختلاف کو آپ کو طریقہ ہونا چاہیے کہ اختلاف کو نظر انداز کرنا. اختلاف کو کبھی بھی ایکسکیوز مت بنائیے، اختلاف کو نظر انداز کیجیے. اور صرف یہ سوچیے کہ میں مشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرا کنٹریبیوشن انڈسٹری کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بس کیونکہ دیکھیے
آخر میں تو ہم سب کو وہی ہونا ہے جو اللہ رب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ جو ہے ایک زندہ ایک طاقت ہے، اس لیے ہم آپ ایک زندہ طاقت ہیں. اسی کی لارجر سطح سوچیے، بہت زیادہ لارجر، جس سے ہم آپ ایک طاقت ہیں، ایسی اللہ ایک بہت ہی بڑی طاقت ہے. وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا سب کچھ ہے. تو یہ سب سوچیے. کبھی بھی غصہ مت ہوئیے. ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو رسول اللہ نے اور کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ لا تغضب، لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. کیسی عجیب بات ہے کہ صحابی ایک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بیننا ولا تکثر علی فانسا. کیسی عجیب سوال تھا. یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بیننا ولا تکثر علی فانسا. ایک ہی کلمہ پوچھا تھا انہوں نے. آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرو. غصہ نہ کرنا یہ کلید ہے، کلید زندگی کے لیے. زندگی کے لیے کلید ہے کہ آدمی غصہ نہ کرے. غصہ نہ کرے کا معنی کیا ہے؟ جو بات کہی ہے اس کو یعنی ڈسپیشنیٹلی وہ سمجھے، غور کرے. ڈسپیشنیٹلی غصہ نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے اس کو وہ ڈسپیشنیٹلی لے اور بالکل بلا کسی غصے کے اس پہ سوچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے سے ایک بوڑھے آدمی کے لیے آپ سے کہنے کے لیے سب سے بڑی یہی بات ہے. میرا تجربہ، میرا ایکسپیرئنس مجھے بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے یہ کہوں آپ کو، یہ دلانا رسول اللہ کی یہ حدیث کہ ایک رسول اللہ کے پاس ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے رسول اللہ مجھے ایک جامع نصیحت کیجیے. جامع نصیحت آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. کہ غصہ نہ کرنا یہ جامع نصیحت ہے. اسی میں سب کچھ آ گیا، اسی میں سب کچھ آ گیا، اسی میں سب کچھ آ گیا. لا تغضب. آپ غور کیجیے تو لا تغضب میں اس کے منفی پہلو میں جو چیزیں لے کے سوچیے، اور اس کو مثبت پہلو میں جو چیز سوچیے، تو سب بات نصیب آ گئی، ساری بات نصیب آ گئی. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ہی نصیحت کی، کہا کسی پر سوچو. تو جب وہ لے کر گیا گھر تو یہی نصیحت تھی، لا تغضب. تو اس میں لگا کہ یہ تو بہت ہی جامع نصیحت ہے. تو یہ دیکھیے جو مشن ہے، وہ مشن میں آپ کو ایک امانت کے طور پر دے رہا ہوں. کسی مشن کو لے کر میں اٹھا تھا، وہ میں آپ کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں. اس امانت کو آپ کو سنبھالنا ہے. یہ مشن جو امانت ہے وہ آپ کو سنبھالنا ہے. اور وہی بات جو کہی تھی میرے باپ نے، خدا کو منہ دکھانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نصیحت یہ ہے، اگر یہ سادہ زبان میں ہے. خدا کو منہ دکھانا ہے. اور دیکھیے خدا کو منہ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے جنت کا حق ثابت کرنا ہے. یعنی یہ خدا یہ کہنا ہے کہ خدا مجھے جنت میں جگہ دے.
یہ جو ہے کہ لا تغضب یا جتنے بھی اس طرح کے حدیث میں قرآن میں نصیحتیں ہیں ان سب کا جس سے یہ اے رب العالمین میرے اے رب العالمین مجھے جنت میں جگہ دے. یعنی جنت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, بہت ہی عجیب حدیث ہے, لا آن رات بلا اذن سمیت بلا خطر علی قلب بشر. کیسی عجیب بات ہے. لا جنت کیا ہے, لا آن رات بلا اذن سمیت بلا خطر علی قلب بشر. جنت ایک ایسی چیز ہے اس کو نہ کسی نے دیکھا, نہ کسی سنا, نہ کسی کے دھیان میں آیا. ایسی انوکھی چیز ہے. تو جنت کو کھونا سب سے بڑی بربادی ہے اور جنت کو پانا سب سے بڑی کامیابی ہے. میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ میں ان الفاظ کو پکڑ لیجیے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ نے جو بات بتائی تنقید کی تو بہت ہی اہم ہے, اور کیونکہ ہم لوگ خود اپنے اوپر تنقید نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوسرا جب تنقید کرے تو ہم اس کو بہت ہی سیریسلی اس کو سمجھیں اور اس پر غصہ نہ ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ بس ایک ہی بات ہے, ہم لوگوں کو دعا کرنا سیکھنی چاہیے. دعا کرنا. سب سے اچھا طریقہ دعا ہے. حدیث میں بہت زیادہ آیا ہے دعا کے لیے. یہاں تک ہے کہ الدعاء هو العبادہ, کہ دعا ہی تو عبادت ہے. دعا ہی تو عبادت ہے. خوب دعا کرو, خوب دعا کرو, خوب عبادت کرو, خوب عبادت کرو. مولانا صاحب ایک سوال ہے آپ کے لیے. شجیحہ فیاض, تو ان کا سوال ہے قرآن میں صبر اور نماز سے مدد لینے کے لیے کہا گیا ہے, تو صبر سے مدد لینے کا کیا مطلب ہے؟ صبر کی مدد کرنے کے ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انتظار کرنا. انتظار کو کوئی بات پیش آئے تو دعا کریے, انتظار کرو, دعا کریے, انتظار کرو. یعنی اگر دعا کرنے کے بعد وہ انتظار نہ کرے تو بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ ایک وقت چاہیے فطرت کے نظام کو آپ کو موافق بنانے کے لیے. ایک کمنٹ ہے شبانہ ملک, وہ کہتی ہیں مولانا جی, آفٹر لسننگ یور بیانس آئی گاٹ آنسرس ٹو مینی کوشچنس which were floating in my heart and mind. Thanks for your guidance in the simplest way and making our thinking more logical. رانا محمد لکھتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو, آپ کی عمر انڈیا پاکستان سے زیادہ ہے. اللہ نے آپ کی عمر میں برکت دی اور دینی اسلامی نظریات پر پڑی دھول مٹی آپ نے صاف کروا دی. جزاکم اللہ. شبینہ علی کا ایک کمنٹ ہے,
The best criterion to grow wise is to become a self-critic person and constantly introspect oneself. One's finger should be pointed at oneself rather than pointing at others. Thank you, Maulana, for the great lesson. ماشاء اللہ. ڈاکٹر جنید شیخ لکھتے ہیں ٹوڈے آئی لرنڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. میں کیا ہوں اور میرا کیا انجام ہوگا، یہ سوچنا. جزاک اللہ مولانا صاحب. may Allah reward you abundantly and give you good health and long life. تھینک یو. جزاکم اللہ. ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں مولانا صاحب سیلف کرٹیسزم کرائٹیرین یو گیو ٹوڈے از ویری پریشس اینڈ فل آف وزڈم. آئی ول انشاء اللہ کیپ چیکنگ مائی سیلف آن دس. تھینک یو مولانا. ماشاء اللہ. زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوا آج کے لیکچر سے، اور ہم کرٹیسزم کو پازیٹیولی لیں گے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے بھی یہی بات کہی ہے. آئی ول آلویز چیک مائی سیلف ایٹ ایوری مومنٹ. آئی ول تھنک نتھنگ آف پریز اینڈ ٹیک کرٹیسزم positively and introspect on it and improve myself with God's help. ماشاء اللہ. ساجد انور صاحب لکھتے ہیں the formula of self-criticism and acceptance of criticism by others without getting offended is the true master formula for self-improvement without any interruption. Jazakallah Maulana for this great guidance. Muhammad Irfan Rashidi. Self-criticism is the best way for self-improvement. May Allah help me to follow your great advice. Shahab Ahmad, you are an asset for Muslim Ummah and India. طارق بدر صاحب لکھتے ہیں لاہور سے خدا کو منہ دکھانا ہے اور اس مشن کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. نغمہ صدیقی لکھتی ہیں مولانا I will take the mission as an amanat. I will always remember that I have to stand in front of God at every moment and then speak and act. ڈاکٹر جنید شیخ لکھتے ہیں مولانا I take pledge that I will use full potential to support this mission. May God help me. آمین. جزاکم اللہ. ساجد احمد خان ناگپور سے لکھتے ہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. یہ کچھ الفاظ اکاؤنٹیبلٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جامع ہیں. طارق بدر لکھتے ہیں مولانا صاحب we will remember your advice and take this mission to the world and spread this message of connecting Allah and making Jannah our priority. شہاب احمد کا ایک کوشچن ہے آپ سے What are the ways to achieve تزکیہ نفس؟ محاسبہ نفس یعنی سیلف کرٹیسزم کے بغیر تزکیہ نفس ہو نہیں سکتا. اسی کو صحابی نے کہا تھا کہ مومن وہ ہے کہ باہر جتنی حملی کرے دوسروں کی اس سے زیادہ حملی کرے اپنی جو اندر آئے. ریاض بھٹ صاحب لکھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم. ٹو ریسپونڈ ٹو criticism by justifying one's action
is human nature. How can we safeguard ourselves from it? میں ہر چیز کا علاج ہے سیلف کرٹیسزم، اپنا محاسبہ کرنا. پاکستان سے عائشہ فراز لکھتی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو. I haven't seen such a great and intelligent mind. You have changed mindsets. تھینک یو. شاہد خان افغانستان سے لکھتے ہیں، پلیز پرے فار می ٹو ڈو دعوی ورک آل مائی لائف. انشاءاللہ. شمس الدین ندوی صاحب بھوپال سے لکھتے ہیں، طبقہ علماء تو تنقید خیش تو جانتے ہی نہیں، بس تنقید غیر ہی جانتے ہیں. جزاکم اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء جو ہیں بس دوسروں پر تنقید جانتے ہیں، اپنے اوپر تنقید نہیں جانتے. یہ تو واقعہ ہے، ان پر کیا جائے. ایک صاحب تھے کہ وہ جب خط لکھتے تھے تو نیچے اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ہیج مداں، میں کچھ نہیں جاتا. تو ایک شخص ان سے ملا، اس نے کہا حضرت آپ جیسا لکھتے ہو وہ صحیح ہے، سچ مچ آپ ہیج مداں ہیں. بس وہ غصہ ہو گئے. سیلف کرٹیسزم یہ جان ہے ایمان کی اور جنت کی کنجی ہے. آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ سیلف کرٹیسزم یہ جنت کی کنجی ہے. اللہ سے ملاقات کا راز ہی ہے. محبوب احمد صاحب لکھتے ہیں، مولانا I'll assure انشاءاللہ I'll take this mission as top priority. مولانا you give great hope to humanity. جزاک اللہ. انشاءاللہ. طارق بدر صاحب کا ہم لیتے ہیں، اس کے بعد ختم کریں گے. طارق بدر صاحب لکھتے ہیں، مولانا صاحب you are the unique scholar in the current times who has studied a lot, great wisdom, and most importantly you covered the 100 years of the world you have experienced in life. Your advice is the most important advice for us. Every word you say is full of wisdom. You are blessing in my life. مولانا صاحب اب ختم کریں گے پروگرام. جزاکم اللہ. رسول اللہ نے آخری جو بات کہی تھی مدینہ میں وہ یہ تھی کہ تم لوگ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہاں تک کہ حوض پر تمہاری مجھ سے ملاقات ہو. تو میں بھی یہی کہوں گا تمام ساتھیوں سے، اے میرے ساتھیوں، آپ صبر کیجیے. دنیا صبر کیجیے گا، دنیا میں صبر ہی کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ ہماری آپ کی ملاقات ہو جنت میں. یہی میری آپ سے درخواست ہے، یہی میری آپ سے گزارش ہے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کے لیے قبول فرمائے.